وقيل الجواب مجري على إطلاقه وهو صحيح. ومن حلف لا يدخل دارا فدخل أخرج لم يحلف. وحلف لا يدخل هذه الدار فدخلها بعدما انهدمت وصارت صحراء حنسا، لأن الدار اسم من عزة عند العرب. بسم الله الرحمن الرحیم. باب الیمین فی الدخول والسکنا. اس باب کے اندر کسی گھر میں داخل ہونے یا ٹھہرنے کی قسم اٹھانے کے بارے میں مسائل ذکر ہوں گے کہ میں اس میں گھر میں داخل نہیں ہوں گا، اگر داخل ہوا تو یہ ہو جائے، یا اس میں یہاں میں اس بیت میں داخل نہیں ہوں گا وغیرہ وغیرہ. سب سے پہلا مسئلہ یہ ذکر کیا کہ ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ بیت میں داخل نہیں ہوگا. بیت کہتے ہیں وہ کمرہ جس کی چار دیواریں چھت وغیرہ ہو اور وہ سونے کے لیے بنایا جائے. اب ایک آدمی نے قسم اٹھایا کہ وہ بیت میں داخل نہیں ہوگا. اب کیا کیا اس نے؟ وہ کعبۃ اللہ میں داخل ہو گیا، یا مسجد میں داخل ہو گیا، یا عیسائیوں کے بیعہ کلیسا میں داخل ہوا، نصارہ کا عبادت خانہ، یا کلیسا گرجا گھر یعنی یہودیوں کے عبادت خانے میں داخل ہوا، تو یہ حارث نہیں ہوگا، کیونکہ یہ گھر جو ہے نا بیت اللہ، کعبۃ اللہ، مسجد یا کلیسا گھر یا گرجا گھر، یہ جو ہے نا سونے کے لیے نہیں بنائے جاتے بلکہ یہ عبادت کے لیے ہوتے ہیں. جبکہ اس نے بیت کا لفظ بولا ہے، اور بیت وہ خاص سونے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اس لیے ان جگہوں پر داخل ہونے سے وہ حارث نہیں ہوگا. ایسے فرمایا کہ اس نے قسم اٹھائی تھی وہ بیت میں داخل نہیں ہوگا، وہ بیت کی دہلیز میں داخل ہو گیا. اور ڈیوڑی جو نہیں ہوتی، جو یہ جب داخل ہوتے ہیں تو رستے میں تھوڑا سا، اس کو دہلیز کہتے ہیں. ہاں گلی کہہ سکتے ہیں. گھر میں داخل ہونے سے پہلے تھوڑا سا رستہ ہوتا ہے. یا اس نے کہا ذلہ میں داخل نہیں ہوگا. ذلہ صاحبان، وہ جو گھر کے دروازے کے باہر جو چھوٹا صاحبان لگایا جاتا ہے. تو اب فرماتے ہیں کہ اگر اس نے بیت کا لفظ بولا کہ بیت میں داخل نہیں ہوگا، پھر وہ گھر کی دہلیز میں جوڑی میں داخل ہو گیا، یا ذلہ گھر کے بیت کے صاحبان میں کھڑا ہوا، تو یہ حارث نہیں ہوگا. کیونکہ جو ہے نا یہ گھر کے بیت کے اندر حصے میں داخل نہیں ہوتے یہ، ٹھیک ہے، کیونکہ ان جگہوں پر آرام نہیں کیا جاتا ہے، جبکہ بیت تو وہ ہے جس میں آرام کیا جائے. یہ دہلیز اور صاحبان پر آرام نہیں ہوتا، اس لیے یہ بیت میں داخل نہیں ہوگے. یہاں اگر کھڑا ہوا تو حارث نہیں ہوگا. لیکن بعض حضرات نے کہا کہ اگر دہلیز کچھ اس طرح کی ہے کہ جب دروازہ بند کر دیا جائے تو آدمی اس دہلیز میں کھڑے ہو کر گھر کے اندر ہو جائے، دروازے کے اندر رہے، باہر نہ نکلے، تو پھر فرمایا کہ وہ حارث ہو جائے گا. کیونکہ عام طور پر ایسی دہلیزیں بھی سونے کے لیے بنائی جاتی ہیں. دیہاتوں کے اندر عام طور پر وہاں لوگ سوتے ہیں، اس لیے اگر دہلیز ایسی قسم کی ہے کہ دروازہ بند ہو سکتا ہو اور یہ اندر کی طرف چلا جائے تو پھر یہ حارث ہو جائے گا. کیونکہ ایسی دہلیزیں عام طور پر جو ہے سونے کے لیے بنائی جاتی ہیں، خاص طور پر جب اس کی چھت بھی ہو تو بالکل سونے کے لیے تیار ہوتی ہے. وَإِن دَخَلَ صُفَّةً، اگر آدمی جو ہے صفہ چبوترے میں داخل ہوا تب حارث ہو جائے گا. کیونکہ چبوترے جو ہوتے ہیں عام طور پر گھروں میں وہ رات سونے کے لیے بنائے جاتے ہیں. جسے کہا جاتا ہے گرمیوں کا چبوترا ہے، سردیوں کا چبوترا ہے، تو یہ سونے کے لیے ہوتے ہیں. اور بعضوں نے کہا یہ تب ہے کہ جب چبوترے کے چاروں طرف دیوار بھی ہو، پھر یہ سونے کے لیے شمار ہوگا، اس کے علاوہ شمار نہیں ہوگا. وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ نے اصحاب صفہ کے چبوترے بنائے تھے وہ بھی کچھ اسی طرح کے تھے. ان کی طرف چاروں دیواریں تھی، وہی پڑھتے تھے، وہی آرام کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور بعضوں نے کہا کہ دیواریں جو ہے چاروں طرف ہونا ضروری نہیں ہے، تین طرف بھی ہو تب بھی کام چل جائے گا.
تب بھی یہ سونے کے لیے شمار ہوگا اور حارث ہو جائے گا. ومن حلف لا يدخل دارا فدخل، ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ وہ دار میں داخل نہیں ہوگا. دار کہتے ہیں کہ ایک گھر جس میں 4-5 کمرے ہو، 2-3 کمرے ہو، 4 دیواری ہو، سب کچھ پورا سسٹم ہو. فرمایا اس نے کہا کہ ایک آدمی نے کہا کہ لا يدخل دارا، وہ دار میں داخل نہیں ہوگا. پھر ایسے دار میں داخل ہوا جو خراب ہو چکا تھا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا، تو یہ حارث نہیں ہوگا. ایسے ایک آدمی نے کہا کہ لا يدخل هذه الدار، اشارہ کر دیا کہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا. اب کیا ہوا؟ وہ گھر گرا دیا گیا، صحرائی شکل بن گئی، تب داخل ہوا تو یہ حارث ہو جائے گا. جب مطلق کہا کہ گھر میں داخل نہیں ہوگا، پھر گھر گرا دیا گیا، پھر داخل ہوا تو حارث نہیں ہوگا. لیکن اگر کہا کہ ہذہ الدار، اشارہ کر دیا، وہ عین کر دیا کہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا، پھر وہ گھر بے شک گرا بھی دیا جائے، وہ صاف چٹیل میدان کر دیا جائے، تب بھی اگر اس جگہ میں داخل ہوگا تو حارث ہو جائے گا. کیوں؟ وجہ فرق کیا ہے؟ وجہ یہ کہ یہ دار یہ اس کھلے زمین کے لیے استعمال ہوتا ہے عرب کے ہاں جہاں کے گھر وغیرہ بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہا جاتا ہے دار عامرہ، آباد گھر، دار غامرہ، ویران گھر. اب ویران گھر کا مطلب کیا ہے؟ مطلب وہاں گھر نہیں ہے، خالی چٹیل میدان ہے، اس کو دار کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا اہل عرب جس طرح دار کا لفظ بنے ہوئے گھر پر بولتے ہیں، ویسے ہی ویران چٹیل جگہ پر بھی بولتے ہیں. اس لیے چونکہ دار کا لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اہل عرب کے اشعار بھی اس پر کثیر موجود ہے کہ انہوں نے ویرانوں پر دار کے لفظ بولے ہیں. کہ جیسے آپ نے اشعار پڑھے بھی ہوگے کہ میری محبوبہ اس دار میں رہتی تھی، حالانکہ وہ دار اس وقت نہیں ہوتے تھے، وہ چٹیل میدان بنے ہوتے تھے. کئی سالوں کے بعد وہاں گزر ہوتا تھا، وہاں کھڑے اشعار پڑھتے تھے اور پھر اس پر دار کا لفظ بولتے تھے، دار فلاں فلاں فلاں، دار جلجل، یہ وہ اس طرح ہی آپ پڑھے ہوں گے. تو وہ چٹیل میدان ان کے گزر ہوا، لیکن اس پر دار کا لفظ بولا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دار کا لفظ صرف بنی ہوئی عمارت میں نہیں ہوتا، بلکہ چٹیل میدان پر بھی دار کا اطلاق ہو جاتا ہے. اس لیے یہ جو عمارت بنتی ہے یہ دار کے لیے ایک امر زائد ہے، یہ تو وصف ہے اس کا، حقیقت میں دار سے اس کا تعلق نہیں ہے. اس لیے ہم نے فرق رکھا. اگر اس نے مطلق کہا کہ دار میں داخل نہیں ہوگا تو پھر دار سے مراد وہ دار ہوگا کہ جس کے اندر عمارت بنی ہوئی ہو، اور اگر اشارہ کر کے کہا، حاضر کر دیا، تو پھر اس صورت میں جو ہے اس وصف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ مطلق دار و مراد ہوگا، چاہے وہ عمارت بنی ہو یا چٹیل ویرانہ ایک میدان ہو. سمجھ میں آگئی بات؟ تو گویا کہ اس وصف تعمیر کا اعتبار غائب کے اندر ہوگا کہ مطلق ہے کہ گھر میں داخل نہیں ہوگا، تو وہاں پھر اس وصف کا اعتبار ہوگا، عمارت بنی ہوگی داخل ہوگا تو حارث ہوگا، ورنہ نہیں. اگر معین کر دیا کہ اس دار میں داخل نہیں ہوگا، پھر چاہے عمارت رہے یا نہ رہے، دونوں صورتوں میں اس جگہ میں جانے سے وہ حارث ہو جائے گا. وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَٰذِهِ الدَّارَ، ایک آدمی معین کر کے کہا اس دار میں داخل نہیں ہوگا، پھر وہ خراب کر دیا گیا، پھر دوسرا اس پر دار بنا دیا گیا، داخل ہوا، حارث ہو جائے گا. دار نہ بھی بناتے تب بھی تو حارث ہو جانا تھا، اس نے معین کیا ہے تو دار دوسرا بنا دیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، حارث ہر حال میں ہو جائے گا. وَإِن جُعِلَتْ، ہاں اس نے کہا کہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا، اشارہ معین کر دیا، پھر اس جگہ پر اس گھر کو گنا کر مسجد بنا دی گئی، یا حمام بنا دیا گیا، یا کوئی باغ بنا دیا، یا اس کو بیت میں تبدیل کر دیا، اب داخل ہوا تو حارث نہیں ہوگا، کیونکہ اب اس جگہ پر سے دار کا لفظ ہٹ گیا ہے. اب اس کو کوئی دار نہیں کہے گا، یا تو مسجد کہیں گے، یا حمام کہیں گے، یا بیت کہیں گے، کچھ بھی کہیں گے. اس لیے چونکہ دار کا لفظ اس سے ہٹ چکا ہے، اس لیے اب داخل ہوگا تو حارث نہیں ہوگا. اگر اس نے کہا کہ اس دار میں داخل نہیں ہوگا، وہاں حمام مسجد بنا دی گئی، ہم نے کہا حارث نہیں ہوگا، لیکن اس حمام یا مسجد وغیرہ کو گرا دیا گیا، اس کو صحرا بدل دیا، اب داخل ہوا، حارث ہوگا؟
اب بھی حارث نہیں ہوگا. کہ جب ایک مرتبہ دار کا رام ہٹ جائے پھر واپس نہیں لوٹتا ہے. ایک مرتبہ چونکہ دار کا رام ہٹ چکا ہے اس لیے واپس نہیں لوٹے گا, حارث بھی نہیں ہوگا. جی وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذَا الْبَيْتَ, ایک آدمی نے قسم کھائی کہ اس بیت میں داخل نہیں ہوگا, پھر داخل ہوا اس وقت جب اس کو گہرا کر صحرائی شکل میں بدل دیا گیا تو حارث نہیں ہوگا. پھر اس صحرائی شکل کو بیت نہیں کہتے, دار تو کہتے ہیں لیکن بیت نہیں کہتے. بیت وہی ہوتا ہے اس کی چار دیواری ہو, چھت ہو, اس پہ آرام کیا جائے. یہاں وہ نہیں ہے اس لیے یہاں حارث نہیں ہوگا. ہاں اگر دیواریں کہاں اس دار میں اس بیت میں داخل نہیں ہوگا, پھر اس کی چھت گرا دی گئی, دیواریں باقی ہے, داخل ہوا, حارث ہو جائے گا؟ ہاں حارث ہو جائے گا. اس لیے اس میں رات گزاری جا سکتی ہے. اور چھت ہو رہا ایک وصف زائد ہے, یہ یعنی کہ مشکل اوقات سے حفاظت کے لیے ہے. یہ بارش نہ ہو جائے, سردی نہ آ جائے, اس کے لیے امر زائد ہے یہ. تو اس لیے اگر چھت اڑا دی گئی, دیواریں موجود رہی تو وہ بیت ہی شمار ہوگا, اس میں داخل ہوگا تو حارث ہو جائے گا. وَكَذَا إِذَا بَنَا بَيْتًا آخَرَ فَدَخَلَهُ لَمْ يَحْنَثْ, ایک آدمی نے کہا کہ اس بیت میں داخل نہیں ہوگا, بیت کو گرا دیا گیا, گرانے کے بعد دوسرا بیت بنا, حارث ہوگا داخل ہونے سے؟ نہیں, حارث نہیں ہوگا, کیونکہ اب جو بیت ہے یہ پہلے بیت کا مخالف ہے, دوسرا ہے. جس بیت کی اس نے بات کی تھی یہ وہ بیت نہیں ہے, اس لیے حارث نہیں ہوگا. ومن حلف لا يدخل هذه الدار فوقف على سطحها حنيفا, ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ اس دار میں داخل نہیں ہوگا, معین کر کے کہا, پھر اس کی چھت پہ چڑھ گیا, حارث ہوگا؟ حارث ہو جائے گا. اس لیے کہ سطح جو چھت ہے یعنی سطح دار کی جو چھت ہے وہ دار سے شمار ہوتی ہے. جیسا کہ مسجد میں اعتکاف کرنے والا اگر مسجد کی چھت پہ چڑھ جائے اعتکاف ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا, اس لیے کہ مسجد کی چھت مسجد کی ہی شمار ہوتی ہے. ایسے یہاں بھی گھر کی چھت گھر ہی کی, دار کی چھت دار ہی شمار ہوگا, اس پر چڑھے گا تو حارث نہیں ہوگا. لیکن بعضوں نے کہا کہ حارث ہو جائے گا. وَإِذَا دَخَلَ دَهْلِيزُهَا يَحْنَثُ, ایک آدمی نے جو ہے نا قسم اٹھائی تھی دار میں داخل نہیں ہوگا, پھر دہلیز میں داخل ہوا, حارث ہو جائے گا؟ فرمایا کہ اس میں وہی تفصیل پہلے گزری, اگر دروازہ بند کرنے سے بند ہو جاتا ہو اور یہ اندر رہ جاتا ہو تو حارث ہوگا, اگر یہ باہر رہ جاتا ہو تو حارث نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. وَإِنْ وَقَعَ فِي طَاقِ الْبَابِ, ایک آدمی نے کہا کہ دار میں داخل نہیں ہوگا, پھر دار کے محراب میں کھڑا ہوا, حارث ہوگا؟ فرمایا دیکھیں گے اگر دروازہ بند کر کے یہ محراب اور یہ بندہ باہر رہ جاتا ہو تو حارث نہیں ہوگا, اور اگر یہ اندر رہ جاتا ہو تو حارث ہو جائے گا. کیونکہ ایک دار جو ہے یہ گھر کی حفاظت کے لیے, باب دروازہ یہ گھر کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. اب اگر یہ بندہ اندر رہ گیا اس کا مطلب ہے یہ حفاظت میں ہے, اگر باہر رہ گیا تو گویا کہ یہ باب کی حفاظت سے باہر ہے, اس لیے اگر باہر رہ گیا تو حارث نہیں ہوگا, اندر انٹر رہا تو حارث ہو جائے گا. ومن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها لم يحنث بالقعود حتى يخرج ثم يدخل, ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ وہ اس دار میں داخل نہیں ہوگا حالانکہ وہ اس وقت اسی دار کے اندر موجود ہے, کھڑا تھا بیٹھ گیا, حارث نہیں ہوگا, یہاں تک کہ باہر نکلے پھر داخل ہو تب حارث ہوگا. یہ استحسان ہے, لیکن قیاس کا تقاضا یہ ہے اگر اس گھر میں دوام پکڑے رکھا ہے اس لیے تو حارث ہو جائے گا, اس لیے کہ تھوڑی سی دیر گزرنے کے بعد گویا کہ یوں ہو جائے گا یہ نئے سرے سے داخل ہوا ہے, اس لیے وہاں حارث ہو جائے گا. لیکن استحسان میں کیا کہا ہم نے, حارث نہیں ہوگا. اس کی دلیل یہ ہے کہ یہاں جو دخول ہوتا ہے نا
دخول میں دوام نہیں ہوتا، یہ آنے واحد میں دخول خروج ہو جاتا ہے، اور وہاں وہ دوام پکڑے ہوئے ہے، تو دوام دخول کے منافی ہے وہ والا، اس لیے اس دوام کو دخول شمار نہیں کر سکتے ہیں، اس کے لیے نئے سرے سے دخول چاہیے ہمیں، اس لیے نئے سرے سے دخول ہوگا تو حادث ہوگا، ورنہ وہاں ٹھہرے رہنے سے بیٹھے رہنے سے جو ہے وہ حادث نہیں ہوگا۔ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَلْبِسُ هَذَا الثَّوْبَ لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه، ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ وہ یہ کپڑا نہیں پہنے گا اور حال یہ ہے کہ اس وقت وہ پہنے ہوئے ہے، فوراً اس کو کھینچ دیا، اس نے قسم اٹھائی کہ یہ کپڑا نہیں پہنے گا، اٹھانے کے فوراً بعد اتارنا شروع کر دیا اور اتار دیا، تو یہ حادث نہیں ہوگا۔ ایسے کہا کہ وہ اس سواری پر سوار نہیں ہوگا، حال لے کہ یہ قسم اٹھاتے ہوئے سوار ہے، اٹھانے کے بعد فوراً نیچے اتر آیا تو حادث نہیں ہوگا۔ یا ایسے قسم اٹھائی کہ لا يسكن هذه الدار، اس دار میں نہیں سکونت اختیار کرے گا، حال یہ ہے کہ قسم اٹھاتے ہوئے سکونت اسی کے اندر ہے، لیکن قسم اٹھانے کے فوراً بعد اسے انتقال شروع کر دیا، تو ان صورتوں میں وہ حادث نہیں ہوگا۔ لیکن امام شافعی امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ حادث اسی وقت ہو جائے گا، کیونکہ شرط تو پائی گئی ہے، اگرچہ تھوڑے وقت کے لیے ہے، پائی تو گئی ہے، یعنی کہ کہا کہ یہ کپڑا نہیں پہنے گا، قسم اٹھائی تو اتارنے کے وقت تک تو پہنا ہوگا نا، یہ کہا کہ اس دار میں داخل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے فوراً انتقال شروع کیا، لیکن انتقال ہوتے ہوتے وقت تو لگے گا، بے شک ایک سیکنڈ ہی کو نہ لگے، لیکن قسم کے بعد سکونت تو پائی گئی ہے، اس لیے وہ کہا چونکہ قسم کے بعد وہ کام کر لیا گیا، بے شک تھوڑے وقت کے لیے ہے، اس لیے وہ حادث ہو جائے گا۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، ایسے نہیں چلنے دیں گے کام، دیکھو اسے قسم اٹھائی ہے، قسم کا مطلب مقصد یہ ہے کہ وہ اس کو پورا کرنا چاہتا ہے، قسم توڑنا نہیں چاہتا، اتنا وقت تو دو کہ پورا کر سکے، اب اتنا وقت بھی نہ دے تو یہ تکلیف مالا اطاق ہے، اور شریعت میں تکلیف مالا اطاق نہیں ہے، اس لیے اتنا وقت دینا پڑے گا کہ جلدی سے وہ ان کاموں سے الگ ہو جائے، اتنے وقت کے بعد بھی الگ نہ ہوا تو پھر حادث ہم بھی کہتے ہیں ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہم نے آگے مثال کہہ دیا کہ اگر اس وقت یعنی کہ فوراً اس نے انتقال شروع نہیں کیا، فوراً کپڑے اتارنے شروع نہیں کیے، فوراً سواری سے نہیں اترا، کچھ دیر ٹھہرا تو ٹھہرنے سے وہ حادث ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کاموں کے اندر دوام ہوتا ہے، تو یہاں تھوڑی دیر ٹھہرنا یہ دوام شمار ہوگا، اور دوام ابتدا کی طرح ہوگا، تو یہ کام ان کے اندر آنے واحد نہیں ہوتا، کپڑے اتارنے میں وقت لگے گا، سوارے سے اترنا ہے وقت لگے گا، گھر سے انتقال وقت لگے گا، ان میں دوام ہے، تو جب دوام ہے اس نے دوام کر دیا وہاں پر، تو گویا کہ نئے سرے سے یہ اس نے کام کیا ہے، اس لیے وہاں پر جو ہے یہ تھوڑی دیر ٹھہرے گا اسے تو حادث ہو جائے گا۔ ہاں جو پہلی صورت تھی دخول خروج والی، وہاں دوام دخول کے منافی تھا، وہاں ہم نے کہا دوام ہونے سے دخول معتبر نہیں ہوگا، دخول شمار نہیں ہوگا، وہاں دخول کے لیے الگ سے دوبارہ دخول چاہیے تھا، لیکن یہاں پر چونکہ یہ صورت خود دوام کی تھی، پھر اس نے دوام کر لیا تو گویا کہ نئے سرے سے دوام ہے، اس لیے یہاں حادث ہو جائے گا۔ جیسے کہ ان صورتوں میں دوام ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ رکبت یومن، میں ایک دن سوار رہا، لبست ثوبن یومن، میں نے ایک دن کپڑے پہنے رکھے، تو ان میں دوام ہے، اس لیے دوام کرے گا تو حادث ہو جائے گا، بخلاف دخول کے وہاں دوام نہیں، کوئی یہ نہیں کہتا دخلت یومن، میں ایک دن داخل ہوتا رہا، اس سے کوئی نہیں کہتا، اس لیے پہلی صورت اور تھی، یہ صورت اور ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے، ایک جا کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ وَلَوْ نَوَى الْإِبْتِدَاءَ الْخَالِصِ، اگر اسے یہ بات کی کہ میں یہ کپڑا نہیں پہنوں گا، اور کہتے ہیں میری نیت تھی کہ میں اس کو دوبارہ نہیں پہنوں گا نئے سرے سے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس نے کہا کہ میں اس گھر میں داخل نہیں ہوگا، میری نیت تھی کہ میں دوبارہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا، اگر یہ نیت کرتا ہے تو پھر اس کی تصدیق کی جائے گی، پھر بے شک وہ سواری پر یہ قسم کھانے کے بعد ایک دن ٹھہرا رہے، حادث نہیں ہوگا، گھر میں 2 دن ٹھہرا رہے، حادث نہیں ہوگا، کیونکہ اس کلام میں یہ احتمال بھی موجود ہے، اس لیے اگر وہ اس احتمال کی نیت کر لیتا ہے تو پھر اس احتمال کا اعتبار کیا جائے گا،
اور یہی کہا جائے گا کہ جو کپڑے پہنے ہوئے اس وقت اس میں حارث نہیں ہوگا. جب اتارے گا 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد، ہفتے کے بعد، اتارنے کے بعد دوبارہ پہنے گا تو حارث ہوگا. اس پہنے ہوئے وقت میں پہنے رکھنے سے حارث نہیں ہوگا، لیکن تب جب نیت کرے گا. اگر نیت نہیں کی تو پھر ایک لمحہ بھی ٹھہرا رہا تو حارث ہو جائے گا. سمجھتے ہیں؟ ومن حلف لا يسكن هذه الدار فخرج بنفسه ومتاعه واهله فيها. ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ اس دار میں سکونت نہیں رکھے گا، پھر خود نکل گیا وہاں سے، لیکن سامان بیوی بچے ابھی تک گھر میں موجود ہیں، تو یہ حارث ہو جائے گا. کیونکہ جب تک گھر میں بچے اور سامان ہو تو عرفاً بندے کو اسی گھر کا فرد شمار کیا جاتا ہے. جیسے عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ شہروں میں کام کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں دکانوں میں 7 دن بیٹھتے ہیں، 18 گھنٹے دکانیں بیٹھے گی، گھر جو ہے دوسری کالونی کے اندر ہوگا، بچے وہاں ہو، پوچھے گا آپ کہاں رہتے ہو، کہے گا فلاں گھر میں رہتا ہوں، ایک کہتا ہے اس دکان میں رہتا ہوں. تو عرف کے اندر بھی بندہ اسی گھر کا شمار ہوتا ہے جس گھر بچے اور بیوی رہ رہے ہوں. تو چونکہ بچے بیوی سوال ابھی وہی موجود ہے، خود نکلا ہے، خود یہ بازار بھی تو ذرا نکلتا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا شمار ہوتا ہے، اسی گھر کا شمار ہوتا ہے. اس لیے اکیلے نکلنے سے کام نہیں چلے گا. بچے بیوی وہی چھوڑے ہیں، خود نکل گیا تو قسم حارث ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ اور ہمارا کہ جو حکم دار کا ہے، وہی جو حکم جو ہے نا دار کا ہے، وہی حکم بیت اور محلے کا بھی ہے. ٹھیک ہے؟ وَلَوْ كَانَ يَمِيرُ عَلَى الْمِصْرِ. ایک آدمی کو قسم اٹھائی کہ اس شہر میں نہیں ٹھہرے گا، یہ کہا اور شہر سے انتقال کر گیا، لیکن بچے بیوی اس شہر میں موجود ہے، یہ حارث ہوگا؟ اور یہ حارث نہیں ہوگا. کہ جب بندہ شہر سے نکل جائے گا پھر اس شہر کا شمار نہیں ہوتا. شہر سے گھر سے باہر نکلے محلے کے اندر تو اسی گھر کا شمار ہوتا ہے، لیکن جب شہر چھوڑ جائے پھر شہر کا شمار نہیں ہوتا. اس لیے جب خود نکل گیا ہے تو بیوی بچے وہی موجود ہے بے شک، لیکن یہ اب حارث نہیں ہوگا. اور بعضوں نے کہا قریہ کا حکم بھی شہر جیسا ہے. ایک آدمی نے کہا کہ اس گھر میں ٹھہرے گا، کہہ کر جو ہے گھر سے باہر خود نکل گیا شہر کی طرف، تو یہ حارث نہیں ہوگا. یہ بعضوں کا قول ہے. بہرحال ثم قال ابو حنیفہ لا بد من نقل. اچھا ہم نے کہا جب کہا کہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا، نہیں رہے گا، پھر ہم نے کہا خود بھی جائے بچوں کو ساتھ لے کے جائے، ورنہ بچے رہے سامان رہا تو یہ حارث ہو جائے گا. اب کتنا سامان نکالنا وہاں ضروری ہے کہ اب ہم کہیں کہ اب یہ سامان یہ اس گھر سے مکمل انتقال کر چکا ہے، سارا سامان نکالے یا ضروریات کا نکالے، یا اس سے کیا صورت ہوگی؟ اس میں پھر اختلاف ہے. امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ جب اس نے کہا کہ میں اس گھر میں سکونت نہیں کروں گا، وہاں سے سارا سامان منتقل کرنا ضروری ہے، یہاں تک کہ ایک کیل بھی رہ گیا تو حارث ہو جائے گا. کیونکہ سکونت ثابت ہوئی تو سارے سامان کے ساتھ، تو انتقال بھی ثابت ہوگا کل سامان کے ساتھ. ایک سوئی بھی رہ گئی، ایک کیل بھی رہ گیا تو یہ حارث ہو جائے گا. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ انتقال جو ہے اکثر سامان کے منتقل کرنے سے معتبر ہو جائے گا. اکثر سامان نکال لیں تو گویا کہ انتقال ہو گیا ہے، کیونکہ سارا سامان نکالنا تو مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر جب سارا گھر کباڑ بنا ہوا ہو، پھر کیل رہ جا رہا، سوئی رہ جا رہا، یہ تو ممکنات میں سے ہے، یہ متعذر کام ہے. اکثر سامان منتقل ہوگا تو گویا کی قسم کو اس نے پورا کر لیا ہے. اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا سامان نکال دے جو ضروریات امور خانہ داری میں ہوتا ہے، جو روزمرہ کی ضروریات میں، کھانے پینے، پہننے، اٹھنے بیٹھنے، سونے کے لیے بستر، چارپائی وغیرہ، یہ ضروریات کا سامان منتقل کر دے تو قسم سے یہ قسم پوری کر لی اس نے. وہ ایک 3 مذہب ہو گئے. امام صاحب کے نزدیک سارا من کل الوجوہ سامان نکالے گا تو قسم پوری کرے سکے گا، ورنہ نہیں. اور امام محمد ابو یوسف کے نزدیک اکثر سامان نکال لے، اور امام محمد کے نزدیک روز مرہ کی ضروریات کا سامان نکال لے.
وَيَنْبَغِي أَن يَنْتَقِلَ إِلَى مَنْزِلِ الْآخَرِ بِلَا تَأْخِيرٍ. اور فرمایا آخری مسئلہ یہ ہے، صاحب ہدایت فرماتے ہیں جب یہاں سے منتقل ہوگا نا تو یہاں سے منتقل ہوتے ہوئے فوراً کہیں دوسرا گھر پکڑے، کسی دوسری منزل پر منتقل ہو، تب قسم سے بری ہوگا. ورنہ اگر یہاں سے نکلا اور گلی میں کہیں پڑاؤ کر لیا یا مسجد میں پڑاؤ کر لیا تو فرمایا قسم سے بری نہیں ہوگا، قسم پڑ جائے گی اس پر. کیونکہ آپ نے زیادات میں مسئلہ پڑھے کہ آپ ایک شرح کتاب ہے اس کے اندر یہ ہے جب آدمی ایک شہر سے انتقال کرتا ہے، مکمل چھوڑتا ہے، تو جب تک دوسرا وطن اصلی نہیں بنا لیتا تب تک پہلا وطن اصلی برقرار رہتا ہے. یہی وجہ دوسرا وطن اصلی بنانے سے پہلے جب بھی یہاں داخل ہوگا تو یہ اس کا وطن اصلی شمار ہو، کوئی نماز پڑھے گا. یہاں پہ جب وہ اس گھر سے انتقال کر رہا ہے یہ گھر تب چھوٹے گا اس کی ملک سے جب اور گھر اپنا بنائے گا، اور یہ رستے یہ مسجد گھر نہیں ہے. اس لیے قسم سے بری ہونے کے لیے ضروری ہوگا یہاں سے نکلتے دوسرا گھر ڈھونڈے، اس میں سکورت کرے. رستوں میں سکورت کرنا یا پرائے گھروں میں سکورت کرنا یا مسجدوں میں سکورت کرنے سے یہ پہلا گھر ختم نہیں ہوگا. گویا کہ پہلے گھر میں سکورت برقرار ہے، جب برقرار ہے تو قسم میں کیا ہو جائے گا؟ حادث ہو جائے گا. امید ہے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہی تک رکھ لیتے ہیں، باقی پھر دیکھیں گے انشاءاللہ.